اس سے کچھ عرصہ قبل یہ نون لیگ میں جا رہے تھے تو انوار الحق جام کمال یہ گئے تھے مریم نواز کے پاس. تو ذرائع بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے کہا کیونکہ آپ لوگوں نے دغا دیا, آپ لوگوں نے نواب ثناء اللہ زہری کی جو حکومت ہے اس کو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے گئی, آپ نے الگ دھڑا بنایا, پھر وہ باپ پارٹی بنی, لہٰذا آپ لوگوں کو اگر نون لیگ میں شامل کرنا ہے تو یہ نواز شریف کی اجازت سے ہی مشروط ہوگا. یہ 97 میں ہے اور جو انہوں نے پروموٹ ہونا ہے ان کا نمبر بن رہا ہے 104 والے کو 17 والے کو اٹھا کے ڈپٹی سیکرٹری پراپر وہ کر کے انہوں نے جو ہے نا وہ بھی ایڈمن کا بنا دیا سی ایم ہاؤس میں. اس سے آپ اندازہ لگا لو یہ جام کمال جو میرٹ اور ادھر ادھر کی گڈ گورننس کی باتیں کرتا ہے یہ کتنا بڑا ریگولیٹر ہے. پھر جام کمال کو لا رہے تھے وزیر اعظم کے لیے, تو بس جام کمال ذرا ضدی ٹائپ کے بندے ہیں, انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہر صورت آنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے یہ کر رہے ہو, میں اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے جام کمال اور انوار الحق کا بہت بڑا اس کو آگے کیا کہ آپ اس کو وزیر اعظم بنا دیں, اور یوں اس کی لاٹری نکل گئی. ابھی تک انوار الحق کا کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی یہ معجزہ ہوا کیسے, یہ بھی پتہ چلنا چاہیے. کون سی فیمیل وفاقی منسٹر تھی, اس کو کس نے گھر سے نکالا؟ کرپشن کا ہر دور میں بول بالا رہا ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ کیا کہتے ہیں پرانی بندوقیں ملتی چلانے کے لیے. آپ کیا شان مارو گے. آرمی چیف نے ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے اور ابھی میں نے دیکھ رہا تھا کہ بہت اچھی یہ وہ ہے. ایک قلعے پر چھاپے پڑے دو جس میں یہ گیسٹو واپڈا والے گئے, ایف سی بی ساتھ تھی, پولیس ساتھ تھی. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا دن رات وہاں پہ کام کرنا چاہیے. بتا رہے تھے وہاں سے کہ بھائی کل بھی آج بھی لوگ اپنے جو ہے نا کنیکشن جو تھے ایلیگل ان کو کاٹ رہے ہیں, میٹر لگوا رہے ہیں. ابھی کچھی میں معصوم لوگ جو ہے نا وہ ایک دشمنی میں ادھر ادھر سے مارے جا رہے ہیں. تو مہربانی کر کے یہ فوج, ایف سی, آرمی, یہ حکومت نظر نہیں آ رہی ہے کہیں. اب وہ قبائلی رنگ دے کر جو ہے نا خاندان اجاڑے جا رہے ہیں. ابھی ہم وٹ کی صورتحال کو صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پاتے کہ کچھی میں آتے الیکشن کا دور ہے, پھر یہ ٹاؤٹ لوگ یہ الیکٹیبلز جو ہے نا ایسی چیزوں کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں. السلام علیکم, پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ باپ پارٹی کس طرح وزیر اعظم بھی لے گئی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی لے گئی. جب باپ پارٹی بنائی گئی تو اس پر اسی وقت سے چھاپ تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, جو مقتدر حلقے ہیں ان کی پارٹی ہے. اور ایسا دکھا بھی, اور چن چن کے جو ہے نا الیکٹیبلز اس میں شامل کیے گئے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں کہ بڑے مارجن کے ساتھ یہ آئے اور انہوں نے حکومت بھی بنا لی. اب جب الیکٹیبلز آتے ہیں, الیکٹیبلز کا تو آپ کو معلوم ہے یہ مفادی لوگ ہوتے ہیں یہ, اور جو اسٹیبلشمنٹ کا دھڑا ہے یہ ان کو جو اشارہ ملتا ہے یہ اس جانب چلے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی بہت کم ان میں ایسے ہیں جن میں کوئی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. جو بھی دھڑا ہو اس میں کچھ اصول ہونے چاہیے, کچھ ضابطے ہونے چاہیے, لیکن بدقسمتی سے یہ جو دھڑا تھا ان میں کوئی بھی سو کالڈ جسے ہم کہتے ہیں خاندانی, ہاں خاندان در خاندان یہ حکومت میں تو آ رہے ہیں لیکن کریڈیبلٹی ان کی زیرو ہے. ان کی کریڈیبلٹی مطلب وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا فیمس اور نٹوریس, تو کریڈیبلٹی ان کی نٹوریس پن میں تو تھی الیکٹیبلز کی کہ ہاں جہاں پہ دغا دینا ہوگا تو یہ سر فہرست ہوں گے. تو وہی ہوا. پھر جب چیزیں چلتی گئیں, پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا چیئرمین سینٹ جو ایک بالکل ایسا بندہ تھا جانتا کوئی نہیں تھا, وہ چیئرمین سینٹ بنا. اس شخص کو کوئی وہ کیا کہتے ہیں سینٹ کی مبارکباد دیتے تو وہ پھولے نہ سماتا. جب اس کو آپ نے چیئرمین سینٹ بنایا, قد سے بڑا اس کو اقتدار دیا, پھر اس سے کہاں سنبھلنا تھا. پھر ایسا ہی ہوا. اس وقت یہ جام کمال ہو گیا, یہ چیئرمین سینٹ ہو گیا, یہ ساتھ تھے, یہ عارف جان حسنی تھا. پھر یہ چیزیں چلتی رہیں, جام کمال وزیر اعلیٰ بن گئے. اس وقت نور الامین مینگل جو ہے نا پرنسپل سیکریٹری بنا دیے گئے, جو اس وقت ایک
زوراور بندہ تھا یہاں پہ اقتدار میں تھا، تو وہ اور عارف جان حسنی اور جام کمال میں مشاورت تھی، اور صادق سنجرانی نے بھی مشترکہ طور پر کہا کہ نور الامین کو پرنسپل سیکریٹری بنانا ہے، تو اس کو بنا دیا گیا، جو کہ ناکام ہوا۔ حالانکہ وہ شہباز شریف کے ساتھ بھی کام کر چکے تھے، لیکن کیونکہ یہاں مقتدر حلقوں میں ان کی یاری دوستی زیادہ تھی، تو جام کمال کو وہ زیادہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور اس دور میں کافی زیادہ کہتے ہیں کہ جام کی ناکامی میں ایک اس کا بھی نام آتا ہے۔ اور جام کمال نے جب دیکھا کہ مقتدر حلقوں کی بیک ہے پارٹی پر، اور میں ان کی بیس پر آیا ہوں، تو بالکل ہی اس نے جو ہے نا اپنے جو لوگ تھے ان کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتے تھے کہ بھائی میرے پیچھے مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ مجھے بالکل بھی زیر نہیں ہونے دے گی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جام کمال میں گڈ گورننس کی سمجھ بوجھ بالکل بھی نہیں ہے۔ واٹس ایپ پہ جب اس نے کہا چیزیں جو ہے نا واٹس ایپ پہ ہوں گی، فائل یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ اچھی چیز تھی، لیکن بس وہ اس چیز کو پریکٹیکل اس طریقے سے نہیں کر پائے ہیں جو شعور ہونا چاہیے، جو ویژن ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی خاندان در خاندان وزیر اعلیٰ بلوچستان، یہ تیسری پیڑھی ہے جو بن رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے والد صاحب بہت اچھے وہ رہے ہیں، وہ سیاسی بھی تھے، وہ چیزوں کو سمجھتے بھی تھے، لیکن جام کمال بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ ابھی بھی جو ان کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، اگر قدوس بزنجو مبینہ طور پر نشوں کی لت میں مبتلا نہ ہوتا، بیمار نہ ہوتا، تو جام کمال کو اس نے بہت ٹف ٹائم دیا ہونا تھا، لیکن کیونکہ تباہ کر دیتے ہیں حالات، بیماری، نشے، یہ وہ جو بتاتے ہیں، تو وہ بیچارے اکثر سوئے رہتے تھے، ہوش میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر ظاہری بات ہے جب آپ بالکل ایسے ہوں گے اور آس پاس سارے چور لوگ آپ کے ہوں گے، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ پھر بہت بلوچستان کو تو ہر دور میں بہت برا لوٹا گیا، لیکن یہ جو قدوس کا دور تھا اس میں بہت زیادہ لوٹا گیا، بہت بے صبری سے، مطلب وہ مال غنیمت کی طرح یہاں پہ ہر منسٹر جو ہے نا MP اپنے طور پہ چور بنا ہوا تھا، کسی نے جو ہے نا نہیں چھوڑا۔ اسی اس اسنا میں اب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے جب جام کمال کا رویہ دیکھا تو ادھر ادھر ہوتے گئے کہ یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، تو ایماندار ان میں بھی خیر کوئی نہیں تھا، اور مبینہ طور پر جو جام کمال صاحب بھی خود کو بڑا ایماندار بیان کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا یہ CMDU فاروق عتیق جو بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں CMDU کا آئیڈیا جو خیبر پختونخوا میں بنوایا، اب جہاں جاتے ہیں یہ اپنی باتوں میں لانا، دوسروں کو جو ہے نا وہ کرنا، ان کو بہت یہ گراتا ہے۔ تو جام کمال بھی جو ہے نا وہ پہلے اس نے جام کمال کو ریڈ کیا جب وہ فینانس میں تھا، پھر اس کو پتہ چل گیا کہ ہاں جام کمال کو ایسا وہ ہو کہ جام کمال خود کو جو ہے نا پیش کرے کہ بھائی، کیونکہ وہ بڑے ہی اپنے امیج کے حوالے سے بڑے کیوریس ہیں، بڑا دکھتے ہیں، تو اس چیز کو نوٹ کیا فاروق عتیق نے، پھر اس نے اس پر وہ کیا، CMDU کا آئیڈیا دیا، پھر آپ نے دیکھا وہ بن گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس نے یہ جو کرونا وہ تھا اس میں بھی فاروق عتیق کو آگے کیا ہوا تھا، کیونکہ فاروق عتیق اس کو ریڈ کر چکا تھا کہ اس کو کیا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، کہاں سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ اس نے اس کو بالکل اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ پھر مسلسل وہ نوازا جاتا رہا۔ ان کی سافٹ ویئر کی کیا کہانی ہے، CMDU میں کیسے من پسند لوگوں کا، جن کا کوئی سال کا ایکسپیرینس بھی نہیں، آج بھی آپ دیکھو یہ لوگ 2-2 لاکھ 3.5 لاکھ تک تنخواہیں لے رہے ہیں، کارکردگی آپ بتاؤ CMDU کی کیا ہے، زیرو ہے۔ ابھی بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، بس سفارش بیس پر انہوں نے وہ کیا۔ ابھی پھر کیا ہوا ہے کہ کیونکہ قدوس بہت زیادہ وہ ہو گئے، اور قدوس طاقتور حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ کی بالکل نہیں سن رہے تھے، بالکل خاطر میں نہیں لایا انہوں نے، تو یہ کافی ان میں بے چینی بھی رہی، کافی مطلب تلخ کلامی بھی ہوتی رہی، لیکن قدوس بالکل بھی ان کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ ایک سیکٹری صاحب کو انہوں نے ٹرانسفر کیا تو قدوس کے دور میں، بلکہ وہ کیا ہے، زاہد سلیم کو SKSUM سے جب ٹرانسفر کیا گیا، صالح ناصر کو لگایا گیا، تو صالح ناصر کو ڈکٹیشن آ گئی طاقتور حلقوں سے کہ خبردار آپ نے جو ہے نا چارج نہیں لینا۔ تو کہتے ہیں کہ جو منسٹر صاحب تھے وہ گئے قدوس کے پاس کہ یار طاقتور حلقے کہہ رہے ہیں کہ نہیں لینا، اب سیکٹری بھی بیچارہ وہ ہے سہما ہوا ہے کہ کیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں CM ہوں، میں نے وہ کیا ہے تو لے یہ۔ اس نے لے تو لیا، لیکن آپ کو پتہ ہے طاقتور حلقے پھر جب پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر
بہت مشکل ہوتا ہے جان چھڑوانا. ابھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی پھر قدوس بدین جو چلا گیا ادھر ادھر, تو سال ناصر کے لیے شاید مشکلاتیں پیدا کروا دی جائیں, لیکن لیٹس سی وہ کیسے فیس کرتے ہیں. گڈ لک ٹو ہم. اور اسی طرح پھر طاقتور حلقوں کو وہ کر کے زاہد سلیم جو ہے نا فائنانس کے خواہش مند تھے, فائنانس کے لگا دیے گئے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پھر زاہد سلیم کوشش تو کر رہے تھے کہ ایس ایم بی آر یا پی این ڈی جائیں, تو ایس ایم بی آر صبور کا کڑ آ گیا. اب وہاں پہ جانے لگے ہیں شاید حافظ باسط, تو ماشاءاللہ اے سی ایس پی این ڈی سے پھر اے سی ایس اوم چلے جائیں گے, کیونکہ اے سی ایس سے ادھر ادھر جائیں تو ان کو رات کو نیند ہی نہیں آتی. چھوٹی سیکٹری شپ تو ان لوگوں کے لیے بنی ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بڑی ہی لینی ہے. تو اس طریقے سے اب وہ ادھر کی ٹرائی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں بات پر کہ جام کمال نے پھر کیا کیا. اب جب نگران سیٹ اپ بن رہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان جیسے جیسے وہ تھا مطلب طاقت میں آ گیا, عوام کو وہ ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ سیاسی پارٹیوں کو دکھاتی رہی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ان کو زیر عتاب لایا. ان کے کیس آپ نے دیکھا ہوگا آخری سطحوں پر تھے. پھر یہ نیب ترمیم آ گئی, وہ اپنے کیسوں کے چکر میں انہوں نے تمام جو اپنی پوزیشنز تھی وہ سرنڈر کر دی, جو ان کے اختیارات تھے سرنڈر کر دی. اسٹیبلشمنٹ پھر اوپر آ گئی. پھر انہوں نے کیا کیا, یہی معجزے اس ملک میں کیسے ہوتے ہیں کہ جب یہ ہو گیا, اب نگران سیٹ اپ بن رہا تھا, اس سے کچھ عرصہ قبل یہ نون لیگ میں جا رہے تھے تو انوار الحق جام کمال یہ گئے تھے مریم نواز کے پاس. تو ذرائع بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے کہا کیونکہ آپ لوگوں نے دغا دیا, آپ لوگوں نے نواب ثناء اللہ زہری کی جو حکومت ہے اس کو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے گئی, آپ نے الگ دھڑا بنایا, پھر وہ باپ پارٹی بنی, لہٰذا آپ لوگوں کو اگر نون لیگ میں شامل کرنا ہے تو یہ نواز شریف کی اجازت سے ہی مشروط ہوگا. تو یہ لوگ چاہ رہے تھے, ان کو کوئی لے نہیں رہا تھا کہ آپ نے نون لیگ میں نواز شریف اجازت دیں گے تو آپ کو لیا جائے گا. چلو یہ یہاں ہوتا ہے, بعد میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم بن جاتا ہے. اب یہاں پہ دو دھڑے ہیں باپ پارٹی میں بیسیکلی, ایک جام کمال کا ہے, ایک صادق سنجرانی کا ہے. قدوس بزنجو جو تھے وہ صادق سنجرانی کے تھے, اور جو جام کمال والا دھڑا ہے اس کو تو وہ لیڈ کر رہے تھے. پھر یہ عارف جان حسنی ہے, یہ انوار الحق کاکڑ ہے, سرفراز بگٹی ہے, یہ ایک دھڑا تھا. اب جب قدوس بزنجو اس وقت ادھر سے گیم برابر کر دی تھی چیئرمین سینیٹ نے, تو اسلام آباد سے تمام چیزیں ٹیکل کی جا رہی تھیں. پھر مشکل وقت آیا, پھر فیض حمید چلے گئے, تو وہ والا جو صادق سنجرانی والا دھڑا تھا تو وہ کمزور پڑ گیا. اب کیا ہے, اب کہ میری جو اطلاعات ہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ صادق سنجرانی پر بڑا ٹف ٹائم آنا ہے, کیونکہ انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا تھا. یاد ہوگا یہ ایک جو این جی اوز چلا رہے ہیں وائس آف بلوچستان, جس کی اتنی زیادہ بجٹ ہے, اس کو دیا جا رہا ہے بلوچستان کے خزانے سے دیا جاتا ہے, لیکن کوئی بھی ان میں جیسے نہیں ٹھیک ہوتے ہیں جیسے یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلو 5-10 لوگوں کو آپ نے روزگار دیا ہوا ہے, لیکن کم سے کم تھوڑی سی جو ہے نا کاؤنسلنگ بھی کروا لیں, تھوڑا سا امیج بلڈنگ کیسی ہوتی ہے اگر وہ بھی آپ سکھا دیں تو شاید زیادہ وہ پرفارم کر پائیں. تو یہ اس دھڑے نے انوار الحق کاکڑ پہ وہ نیب کا کیس بھی بنوایا. پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوا, چلتا رہا, جس کی ڈاکومنٹیشن بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو گئی تھی. لیکن اب جام کمال والا دھڑا, اب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ ویسے بھی ہم ان پر زور آ چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا بندہ نگران وزیر اعظم کے لیے لائیں گے, وزیر اعلیٰ کے لیے لائیں گے جو ہمارے ہاتھ میں ہو. تو پھر باپ پارٹی والے ماشاءاللہ سے سارے ہی وفادار ہیں اور پھر کمزور لوگ ہیں, اور بلوچستان میں ہاں ایک وہ کرنا تو اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا. تو پھر جام کمال کو لا رہے تھے وزیر اعظم کے لیے, تو جام کمال ذرا ضدی ٹائپ کے بندے ہیں, انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہر صورت آنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ مجھے یہ کر رہے ہو, میں اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے جام کمال اور انوار الحق کاکڑ کی بہت بنتی ہے, اس کو آگے کیا کہ آپ اس کو وزیر اعظم بنا دیں. اور یوں اس کی لاٹری نکل گئی. ابھی تک انوار الحق کاکڑ کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی یہ معجزہ ہوا کیسے. آج تک جو بیچارہ اپنا مہینے کا خرچ پورے طریقے سے نہیں چلا سکتا تھا, جو این جی او کا وہ ملتا تھا شاید ادھر اوپر
نیچ ہو کے اس کے خرچے چل رہے تھے، آج وہ وزیر اعظم بن گیا۔ اب پھر کیا ہوا، وزیر اعلیٰ کے لیے کوششیں ہوئیں، ایک دھڑا کہہ رہا تھا اپنا، ایک دھڑا کہہ رہا تھا اپنا، تو پھر کیا ہوا کہ آخری وقت تک قدوس بدنجو نہیں مانا اور پھر اس کا نام اناؤنس کر دیا گیا۔ یہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ بھی بزور بازو آئے ہوئے ہیں۔ آخری وقت تک ان کی ذرائع کے مطابق کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، مانا نہیں گیا۔ پھر اگلے وقت قدوس بدنجو نے جو ٹویٹ کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا کورٹ نہیں جاؤں گا۔ تو پھر جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا تو آپ کورٹ کیوں جاؤ گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا تھا، یہ بزور بازو کروایا گیا۔ اب آپ نے اگر دیکھا ہوگا جب انوار الحق کاکڑ سے ملنے گئے تو علی مردان ڈونکی کو یہی جام کمال صاحب ہی لے کر گئے تھے۔ تو جام کمال صاحب دوبارہ اس میں آ گئے، اپنی مطلب فارم میں آ گئے۔ ابھی وزیر اعلیٰ بھی اپنا لائے ہیں، وزیر اعظم بھی اپنا لائے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں، خصوصاً وزیر اعلیٰ اس کو ہر رات ڈکٹیشن دیتا ہے جام صاحب کو، آج یہ کیا، آج یہ کیا۔ تو اب کیا ہوا کہ جام کمال صاحب کو نے جب آیا ہے اپنا، اب دوبارہ ٹیم وزیر اعلیٰ ہاؤس بلوچستان اپنی تعینات کی ہے، وزیر اعظم آفس بھی لے کر گئے ہیں کل اپنے بندوں کو۔ اب کیا ہوا ہے کہ ایک جعلی ڈومیسائل والی جو پچھلی دفعہ بھی یہ سی ایم ہاؤس میں تھیں جب جام کمال صاحب تھے، حمیرہ بلوچ صاحبہ، جو بیسیکلی ان کا تعلق ڈی جی خان سے ہے، لیکن انہوں نے ضلع مساخیل کی تحصیل دروگ کی یونین کونسل کرکنا سے اپنا جعلی ڈومیسائل بنوایا ہے، اور ہوا بھی ہے، ابھی تک ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب ہم جرنلسٹوں کو یہ کیس عدالت میں لے کے جانا ہوگا، پتہ نہیں ادارے کب حرکت میں آئیں گے۔ تو وہ پھر جعلی ہو کے پھر کہتے ہیں کہ جام کمال صاحب کی کوئی اہلیہ سے انہوں نے کوئی خاص کنیکشن بنایا، پتہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال جام صاحب کی بڑی نوازشیں ہیں اس پر۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ پچھلی دفعہ جب اس کو سی ایم ہاؤس لے کر گئے تو ان کے ہسبینڈ جو ٹیچر تھے اور ان کو لگے 2 مہینے ہوئے تھے، ان کو ڈیپوٹیشن بیس پہ لے کر گئے سی ایم ڈی یو، جہاں پہ تنخواہ کوئی 2-3 ساڑھے 3 لاکھ تک تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو، اور جو بالکل اللیگل ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کے اختیارات استعمال کروا کے یہ سب کیا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی حمیرہ بلوچ صاحبہ کو وزیر اعلیٰ، کیونکہ آل نال ہیں اور ادھر سے جام کمال صاحب کی فیورٹ ہیں، تو جو انہوں نے 18 گریڈ میں جانا ہے، جس پوزیشن پہ ان کو لگایا گیا 18واں گریڈ کی وہ پوسٹ ہے بیسیکلی، یہ 17ویں میں ہے، اور جو انہوں نے پرموٹ ہونا ہے ان کا نمبر بن رہا ہے 104 والے کو 17 والے کو اٹھا کے ڈپٹی سیکرٹری پراپر وہ کر کے انہوں نے جو ہے نا وہ بھی ایڈمن کا بنا دیا سی ایم ہاؤس میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو یہ جام کمال جو میرٹ اور ادھر ادھر کی گڈ گورننس کی باتیں کرتا ہے، یہ کتنا بڑا ریگولیٹر ہے۔ یہ من پسندی اور اپنی اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ کوئی بھی اس کا نہیں ہے۔ تاریخ کا بدترین وزیر اعلیٰ ہوتا اگر یہ قدوس بدنجو اگر تھوڑا سا بھی اپنی حیثیت میں بحال ہوتا۔ جام کمال کے دور میں کیا ہوا ہے؟ نہ کوئی جاب نکل رہی تھی، نہ کچھ روڈ بن رہے تھے، صرف ایک سبزہ روڈ کے علاوہ کیا اس کی پرفارمنس تھی؟ وہ بے وقوف خالق ہزارہ نے اس کو بنایا ہوا تھا اور خود یہ شوقین تھا ریسنگ ویسنگ کا، اور اس کی کیا اچیومنٹ ہے؟ لیکن کیونکہ قدوس ہمارے انفارچونیٹلی ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں دوسرا کم برا ہے، اچھے تو ہے نہیں، دوسرا کم برا ہے، تو یہ ہوا۔ تو قدوس نے اس دفعہ ایسے، اگر قدوس پہلے والی فارم میں ہوتا اور حکومت چلاتا تو شاید جام تاریخ کا سب سے بدترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوتا، لیکن کیونکہ وہ تھا نہیں، وہ اپنی کیفیت میں مبتلا تھا، لہٰذا جام کمال کو وہ کیا کہ بھائی جام تو اچھا تھا، جام تو 2-4 لفظ انگلش کے لکھ سکتا ہے، اور کیا ہے، وین تو ہے نہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو یہ صاحب 117ویں گریڈ کی 104 اور 106 والے بندوں کو اٹھا کے سی ایم ہاؤس میں جو ہے نا ڈپٹی سیکرٹری بنوا دیا ہے۔ اب جو دوسرا بندہ لے کر گئے سی ایم ہاؤس میں وریندر لال صاحب، یہ جام صاحب کی جو دوسرے خاص ہیں، پارٹنر ہیں، جو اب سینیٹر ہیں، دنیش کمار، پہلے ایم پی اے تھے، پھر جام صاحب کے خاص تھے، ان کو پھر سینیٹر بنوا کے بھیج دیا گیا۔ اب کیا ہے، یہ ان کا ہے، اس کو پھر وہ پھر ڈیولپمنٹ کا بنا دیا تاکہ سی ایم ہاؤس فل ٹائم جو بھی جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہو، ادھر سے ایڈمنٹ بھی اور وہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا میرٹ ہے، یہ باتیں کرتے ہیں دوسروں پر۔ تو انسان وہ کہتے ہیں نا کہ
پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. تو جام کمال صاحب کی گورننس کا ماڈل یہ ہے, یہ ان کی جو ہے نا سوچ ہے. یہ بس اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ریگولیٹری کر سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے دور میں آپ نے دیکھا کیا کیا ہوتا رہا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ چیزیں پیچھے جام ہے, جام کے پیچھے پھر اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ بھی کسی اہم بندوں کو لگاتی تو ٹھیک تھا. یہ وزیر اعلیٰ ایکٹیو تو ہے تھوڑا بہت, لیکن جو کیبنٹ لائے ہیں بڑی کوئی فضول کیبنٹ ہے. اکا دکا کے علاوہ بہت ہی وہ ہیں, نہ کوئی دورہ ہے نہ کچھ. پہلے ہمارے لوگ یہاں پہ رونا روتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو ملازمتیں نہیں دی جاتی. اب تو منسٹر بھی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جام صاحب نے ماشاءاللہ ایک جس کو بالکل سروس سے نکال دینا چاہیے تھا کہ ایک بندے کا حق وہ کر گئی, اب اس کو سی ایم ہاؤس میں لگا دیا گیا. اب پھر اس کے جو ہے نا ہسبینڈ وہ لابی آ جائے گی. پھر یہ سی ایم ڈی یو والا جو ایک لابی ہے جو سارے سفارش پر لگے ہوئے لاکھوں, اب سی ایم ڈی یو کی وہ تو کرو کتنے کروڑوں میں گئی ہے. یہ جو سی ایم ڈی یو بنا ہے, جام صاحب دراصل متاثر ہیں ہٹلر کی روس سے کہ اتنا پروپوگنڈا کرو, اتنا خود کو جو ہے نا دکھاؤ کہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے خلاف ہو کے دب کر رہ جائیں. لیکن حقیقت ہے جام صاحب میں وی این نہیں ہے. 2-4 لفظ انگلش کے لکھ دینا یا بول دینا وہ نہیں ہے. ان کو دوسری عمران خان کے خلاف, ان کے ایریا کے خلاف تو بہت زیادہ وہ ہو رہے ہیں. تو ذرا جام صاحب کے بھی وہ کریں. جب یہ تھے یا ابھی تک ہیں, ان کے معاملات کون چلاتا ہے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے. کون سی فیمیل وفاقی منسٹر تھی, اس کو کس نے گھر سے نکالا, تو یہ بھی ذرا حقیقتیں وہ ہوں نا. لیکن یہ ہے کیونکہ مقتدر حلقے اب فی الحال کسی کو جب تننا ہوتا ہے تو پھر اس کے ہر ایک کا جرم دکھایا جاتا ہے. یہاں پہ نہیں ہوتا. یہاں پہ اس وقت جو میمن آج کل تمام توہین عدالتیں کر رہا ہے اسلام آباد میں, اس کو یہاں پہ کوئٹہ میں ڈی سی کس نے لگوایا تھا, یہ بھی ذرا حقیقت کھلے. تو جام صاحب نے ابھی الحمدللہ فل ٹائم پھر اپنی لابی جو ان کے اسپیشل سیکرٹری ہوتے تھے ابھی سلیم قریشی, ان کو پھر کل یہاں سے, کیونکہ وہ سی ایس ایس گروپ تھے, ان کو ڈپٹی سیکرٹری جو ہے نا پی ایم ہاؤس لگا دیا گیا. تو جام صاحب کی موج لگی ہوئی ہے, فل ٹائم اپنے لوگ لگا رہے ہیں. اور اکا دکا کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. اور اپنے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دنیش کمار کا جو خاص بندہ ہے تو اس کو اب لے کر گئے ہیں. تو یہ حساب ہے, یہ ان کا میرٹ ہے. بلوچستان جو اس کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ کل تعارف بھی ہو رہا تھا. تو پچھلی دفعہ جب جام تھے تو ان کی اور جو وہاں کے ہیں پریس سیکرٹری کامران اسد نے بڑی تلخ کلامی ہوئی تھی. پھر اس نے کامران اسد کو نکالا تھا. آج کامران اسد پھر بیٹھا ہوا ہے, اور کامران اسد نے کہا تھا اگر میں سی ایم ہاؤس سے نکلتا ہوں تو پھر وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہتا. پھر ایسا ہی ہوا, پھر جام چلا گیا. ابھی پھر پتہ نہیں جام ڈرا ہوا ہے یا پھر ان کی صلح ہو گئی ہے کہ دوبارہ کامران اسد وہاں پہ ہے. پھر پرنسپل سیکرٹری لال جان جعفر سے ان کی نہیں بنتی تھی پچھلے اس میں ٹینیور میں, تو اب اس دفعہ پھر وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں. پتہ نہیں وہ کیسے, اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے اور اسفندیار کو لایا جا رہا ہے. لیٹس سی, مطلب جام اپنے فل موڈ میں ہے, اپنی فل ٹائم دوبارہ وہی ٹیم لانا چاہ رہا ہے. پھر دوبارہ یہ سی ایم ڈی یو ایک پروپوگنڈا گروپ دوبارہ متحرک ہو جائے گا. اور پرفارمنس تو ہے نہیں, بدقسمتی ہے. کرپشن کا ہر دور میں بول بالا رہا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ وہ کیا کہتے ہیں, پرانی بندوقیں ہی ملتی ہیں چلانے کے لیے. تو ان سے آپ کیا نشانے مارو گے. جن لوگوں کی یہ ہو جو اتنے بڑے ریگولیٹر ہوں کہ سی ایم ہاؤس میں جونیئر انکمپیٹنٹ لوگوں کو لا کر وہ کریں اور فیک لوگوں کو لا کر جو ہے نا وہ اپوائنٹ کریں, تو وہ بلوچستان کو ٹھیک کریں گے, وہ یہاں پہ تبدیلی لائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. ہاں, ابھی جو وزیر آرمی چیف نے ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے, اور ابھی میں نے دیکھ رہا تھا کہ بہت اچھی یہ وہ ہے. ایک قلعے پر چھاپے پڑے 2, جس میں یہ کیسکو واپڈا والے گئے, ایف سی بی ساتھ تھی, پولیس ساتھ تھی. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا دن رات وہاں پہ کام جو ہے نا چالو ہے. اور وہ بتا رہے تھے وہاں سے کہ بھائی کل بھی آج بھی لوگ اپنے جو ہے نا کنیکشن جو تھے ایلیگل ان کو کاٹ رہے ہیں, میٹر لگوا رہے ہیں. تو یہ چیز ہو, جب لا قانونیت نہیں ہوتی, میرٹ پر لوگ لائے جاتے ہیں, یا تھوڑا بہت آرمی یا پھر کوئی اور طاقتور حلقوں کے لوگ جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر بہت ٹھیک ہو سکتا ہے. اور بلوچستان کو ٹھیک کرنا بہت ایزی ہے. اس کے ساتھ بات یہی ہے کہ صرف ادھر وہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی کچھی میں
मासूम लोग जो है ना वो एक दुश्मनी में इधर उधर से मारे जा रहे हैं। तो मेहरबानी करके ये फ़ौज, ये एफसी, ये आर्मी, ये हुकूमत नज़र नहीं आ रही है कहीं वहाँ पर। अब वो कबायली रंग देकर जो है ना ख़ानदानों के ख़ानदान उजाड़े जा रहे हैं। अभी हम वट की सूरत हाल को सही तरीके से वो नहीं कर पाए थे कि कच्ची में आ गई, इलेक्शन का दौर है, फिर ये टाउट लोग, ये इलेक्टेबल्स जो है ना ऐसी चीज़ों का तो मौका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों पर खसूसी नज़र रखें। और आर्मी चीफ साहब की जो ये मूवमेंट है, अभी आपने देखा होगा 230 तक चीनी का किलो चला गया था, अब शुक्र है 170-75 के आसपास है, ये अभी नीचे इसको आना है। ये बेसिकली इसकी कीमत 130-40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी अच्छी बात है। अब क्या करें, हम कहते हैं लोकल अफसर, पिछले कमिश्नर थे, डीसी थे, ना कोई छापा है ना कुछ। अभी ये आए हुए हैं, हमजा शफकात है, ये दूसरा है, एक्टिव हैं, कोई छापे मार रहे हैं, कोई पता तो चल रहा है यार। आप लोगों को बनाते हैं, आप लोग सिर्फ अपने ठेकेदारी या दूसरी करप्शन के अलावा आप लोगों को फुर्सत नहीं होती। फिर कहते हो भाई ये आ गया, काबिज हो गया, वो हो गया। तुम लोगों से तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। अवाम को तो फिर ऐसे लोग चाहिए जो छापे मारें, चीज़ों को कम उस पर लाएं, लेकिन नहीं, बस क्या कहें। तो उम्मीद है कि ये लोग ऐसे ही अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और ये हमजा शफकात कमिश्नर है, तो जिस तरीके से इस्लामाबाद की इसकी रेट लिस्ट होती थी, यहाँ पे भी हर जगह रेट लिस्ट, हर दुकान पे, हर रेड़ी पे कि इस चीज़ का किलो इस वक्त होगा। आप देखते हो जना रोड पे चीज़ का रेट और है, सब्ज़ी मंडी में और जगह पे है, ये काशी रोड पे और है, तो ये क्या है भाई, एयरपोर्ट रोड पे और है, ये हर जगह रेट बराबर हो। मेहरबानी करो कि इस चीज़ को आप तफसीलन देखो और इस पर कोई कार्रवाई हो, पता चले हुकूमत है। और दूसरा साथ साथ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उस तरीके से वो नहीं किया जा रहा, ये सफाई का निज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है इनके आने से, जब्बार बलोच भी थोड़ा एक्टिव हो गया है। तो मेहरबानी करके ये जो अच्छी चीज़ें हैं, इनको जो कि काम है इनका, ये इनको करना है, लेकिन इनका फ़र्ज़ है, लेकिन फिर भी हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह जाम कमाल साहब वज़ीर आला हाउस को दोबारा अपना हाउस बना रहे हैं और अपनी लॉबी ला रहे हैं, इलीगल ला रहे हैं, ये सिस्टम को मज़ीद बर्बाद करने की वो है। तो बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान में अब बाप पार्टी की ये दो लॉबियाँ, पहले सादिक संजरानी की लॉबी ने तबाह बर्बाद किया, अभी जाम कमाल की लॉबी कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पिछली दफ़ा भी जब जाम साहब थे तो इन्होंने माइंस और मिनरल्स में अपना एक डिपुटेशन पे इलीगल डीजी बिठाया हुआ था, और इनका बड़ा ख़ास इंटरेस्ट है जो है ना माइंस और मिनरल्स पे। इसलिए अभी देख रहे हो कि माइंस और मिनरल्स की मिनिस्ट्री किसी को नहीं मिली, अगर देगा भी तो किसी खास को देगा, वरना सीएम क्योंकि ये खुद लाया हुआ है, तो वो जो ये कहेगा वो वही करेगा। तो सीएम साहब के नाम पे या इनके रिश्तेदारों के नाम पे कितनी अलाटमेंटें हैं वो आप ताकतवर हल्के बखूबी जानते भी होंगे, समझते भी होंगे, डाटा भी उनके पास होगा। बाकी ये कितने इंसाफ पसंद हैं वो पता चल गया कि 106 नंबर के भी जिसको हटाया वो प्रॉपर 18वां ग्रेड का बंदा है, और वो ऐसा बंदा है जो कि बड़ा उसका बारे में कहा जाता है वो या डरता है या ईमानदार है, वो इन 2 नंबरियों से भी दूर था। मैंगल होके इतना शरीफ होना बड़ी बात है। गुलाम जान, तो गुलाम जान जैसे लोग हटा के फिर ऐसे लोग लाए हैं जो फेक डोमिसाइल हैं, जो बिल्कुल जूनियर हैं, और जो वीरू को लाए हैं दिनेश कुमार का। जब जाम की हुकूमत जा रही थी, आखिरी दिनों की बात है, तो कहा गया था कि यार इतने करोड़ जमा किए जाएं तो इसको बचाया जा सकता है। कसम खुदा का कितनी बेशर्मी की बात है बलूचिस्तान में कि वज़ीर आला को कुद्दूस पे लगा कि इसने 6 अरब दे के लाया है, और उस पे लगा कि अगर आज रात तक हम इतने पैसे दें तो ये बच सकता है। तो उस वक्त ज़मरक था, ये दूसरा कौन सा ये लोरलाई वाला तोड़ोतमान खेल था, तो इनके थ्रू एक अक़लियत के मतलब जमा किए गए पैसे वो करने के लिए, फिर कहीं दिए भी गए। वो अब जो जिसने दिए हैं वो कहता है कि मैंने दिए हैं, ये कहते हैं आपने नहीं दिए, तो वो जाम नहीं बच पाया था ना। तो ये जो ज़राए बताते हैं कि फिर क्या हुआ कि दिनेश कुमार में और तोड़ोतमान खेल में कोई मुँहमारी भी हुई थी इस हवाले से कि भाई, तो उसने कहा नहीं भाई मेरा क्या है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि जाम को बचाने में दिनेश कुमार कितना मुतहरिक था। और जब पैसे लिए गए, ज़मरा कचकज़ई ने लोगों से लिए, फिर जब इसने फाइनेंस का ये चार्ज लिया था तो 2 मंथ में वो पैसे
دوبارہ دے دیے گئے، کیونکہ ایک وقت میں شاید ایک ہی دن رات شام تک پیدا کرنا پیسے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ادھر ادھر سے لیے، پھر شاید اس وقت اتنے تھے ہی نہیں، پھر جیسے ہی چارج مل گیا دوبارہ آ گئے. تو بلوچستان کی سیاست ایسے چل رہی ہے. تو یہاں پہ تبدیلی، اچھائی یا بھلائی لانے والے لوگ اگر واقعی یہ جو ڈی جی سی آئے ہوئے ہیں، فیصل نصیر، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں نوید انجم صاحب، تو ان سے جو ہے نا ہماری بڑی امیدیں تھیں کہ یہ آئیں گے، بہت کچھ ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہمیں وہ امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. الٹا پپٹ در پپٹ در پپٹ بلوچستان پر اور بیوروکریسی میں نبھاتے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ